آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جب ہم خدا سے دل لگاتے ہیں، خدا کو اپنی پناہ، خدا کو اپنا محافظ، خدا کو اپنا مددگار بناتے ہیں، تب خدا ہمیں مسائل میں سے کیسے چھڑاتا، مصیبتوں میں سے کیسے نکالتا اور کیسے ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے زبور 91 اس کے 14 آیت میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جب ہم خدا سے دل لگاتے ہیں اور خدا کی باتوں کو، خدا کے دائرہ کار میں رہ کر، خدا کی محبت میں، خدا کی شفقت میں زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، تب خدا ہمیں چھڑاتا، تب خدا ہمیں سرفراز کرتا، تب خدا ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن زندگیوں نے خدا سے دل لگایا، جنہوں نے خدا کو پہچاننا شروع کیا، خدا نے ان کے دشمنوں، ان کے مخالفوں کو، ان کا برا چاہنے والوں کا خدا نے خود جواب دیا ہے، اور بائبل اس بات کی گواہ ہے، بائبل اس بات کو ثابت کرتی ہے، اور بائبل ان زندگیوں کے ساتھ ساتھ خدا کی شفقت کو، خدا کے رحم کو، خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دکھاتی ہے۔ اور آج ہم نے اپنی زندگی پر بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم مسائل میں ہیں، اگر ہم چھڑائے نہیں جا رہے، تو ہم نے کیسے خدا سے دل لگانا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل کن چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ کیا وہ چیزیں دنیاوی ہیں جو اب دنیا ہی کی فکروں میں ہمیں گھیرتی، جو دنیا ہی کی سوچوں میں ہمیں رکھتی، اور کیا وہ سوچیں ہمیں خدا تک جانے سے کیسے روکتی ہیں۔ اور آج اگر ہم خدا سے دل لگائیں گے، جن لوگوں نے خدا کو اپنی محبت، جنہوں نے خدا کو اپنا محبوب بنایا، جنہوں نے اس سے دل لگایا، وہ بھی ایوری ٹائم اسے خوش کرنے کی، اس کے پیچھے چلنے کی، اس کی مرضی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مقدس الیشا کی زندگی پر، جب ہم دوسرا سلاطین پڑھتے ہیں، مقدس ایلیا ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس جگہ سے گزرتے گزرتے انہوں نے اپنی چادر کا جو ایک حصہ ہے وہ الیشا نبی پر کیا۔ اور جب ہم اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو بائبل کے مفکرین بیان کرتے ہیں کہ وہ چادر کیا تھی، وہ روح القدس کا مسا تھا، وہ باپ کی محبت کا مسا تھا جو انہوں نے الیشا نبی کو دکھایا، اور الیشا نبی نے جب اس محبت بڑے لمس کو محسوس کیا تو وہ خدا کی قربت میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے الیشا نبی نے ایلیا نبی کے پیچھے چلنے کی کوشش شروع کر دی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ لکھا ہے کہ 12 جوڑی بیل، وہ اپنے ان 12 جوڑی بیل کو بھی چھوڑ کر آگے، اور اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر انہوں نے خدا کی قربت میں رہنا شروع کر دیا، اور 8 سال وہ اپنے استاد کی پیروی کرتے رہے۔ ایلیا نبی کی انہوں نے تعلیم پائی، ان سے، ان کی چرنوں میں بیٹھ کر انہوں نے خدا کے احکام کو سیکھا، خدا کی قربت کو سیکھا اور خدا سے دل لگایا۔ اور جب انہوں نے خدا سے دل لگا لیا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ ایک لشکر رتھوں اور گھوڑوں سمیت ایک لشکر ان کے خلاف حملہ کرنے کو آیا، اور وہ لشکر کس بنا پر ان کے پیچھے آیا؟ الیشا نبی کی ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں تھی، الیشا نبی نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، لیکن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے وہ اس قدر گہری باتوں کو بھی جان پاتے تھے جو دشمن خلوت خانہ میں بھی ان کے خلاف، قوم بنی اسرائیل کے خلاف کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں ان پر خدا نے ظاہر کرنا شروع کر دی تو تب لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ تو لکھا ہے کہ ارامی لشکر، ارام کے بادشاہ نے جب اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا
تو خفیہ طور پر انہوں نے کیا کیا، اس بات کو انہوں نے اپنے ڈیرے میں الگ جگہ پر جا کر اس بات کو انہوں نے پلان منصوبہ بنایا، ترتیب دی کہ کیسے ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، کیسے ہم ان پر غالب آئیں گے۔ لیکن خدا نے یہ بات الیشا نبی پر ظاہر کی۔ جب الیشا نبی پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے تو تب الیشا نبی جا کر بادشاہ کو، اسرائیل کے بادشاہ کو بتاتے کہ تیرے لیے یہ پلان کیا جا رہا ہے، اور وہ اس جگہ سے گزرتے نہیں، وہ اس جگہ سے اپنے وہ تمام رستوں کو کیا کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ تو وہاں کے بادشاہ جو ہیں وہ شکست پاتے ہیں، ارامی بادشاہ شکست پاتا ہے۔ جب وہ شکست پاتے ہیں تب وہ اپنے سبھی ملازموں کو، اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر ہماری خفیہ باتیں جو ہم خلوت میں کرتے ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہم صرف چند لوگوں کے گروہ میں کرتے ہیں، کون جا کر دشمن کو بتا دیتا اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تب ان کا ایک نوکر، ارامی بادشاہ کا ایک نوکر جواب دیتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم نہیں بلکہ وہاں کا ایک مرد خدا جو خدا کے ساتھ چلتا، جو خدا کے قرب میں رہتا، جو خدا سے دل لگائے ہوئے ہے، اس پر خدا ظاہر کرتا اور وہ اسرائیل کے بادشاہ کو خبریں دیتا اور اسرائیلی قوم جو ہے فتح پاتی، محفوظ ہو جاتی اور بچ جاتی ہے۔ تب وہ بادشاہ، ارام کا بادشاہ جو ہے، الیشا نبی کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر رتھوں اور گھوڑوں سمیت بھیجتا ہے کہ الیشا نبی کے گھر کا پتہ کرو، اس جگہ کا پتہ کرو، اس ٹھکانے کا پتہ کرو جہاں پر مرد خدا ٹھکانہ کیے ہوئے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ لشکر اس قدر گرما گرمی میں، اس قدر جوش میں مقدس الیشا کے گھر کو گھیر لیتا ہے کہ یہاں سے خدا کے بندوں کو کیا کیا جائے، بادشاہ کے پاس لے کر جایا جائے۔ اور جب ہم دوسرا سلاطین پڑھتے ہیں، دوسرا سلاطین اس کے 6 باب اور اس کی ہم 16 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر الیشا نبی کا نوکر، جو ان کا نوکر تھا، وہ یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، یہ سارا واقعہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، ان سبھی گھوڑوں کو، رتھوں کو، اس لشکر کو دیکھتا ہے تو وہ خوف کے مارے ڈرا ہوا، سہما ہوا اپنے آقا کو خبر دیتا اور جا کر بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہمارے پیچھے آیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو ان کا نوکر جا کر خبر دیتا ہے، بائبل میں سے ہم اس کو پڑھیں گے، دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ کتنی زیادہ جو ہے وہ برکت کی، کتنی زیادہ جو ہے وہ خوشی کی اور کتنی زیادہ جو ہے فتح یابی کی بات ہے کہ دشمن مقابلہ کے لیے دروازہ پر کھڑا ہے اور خدا جو ہے اپنے بندہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے بندہ کے گھرانے کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے بندہ کی حفاظت کے لیے، اپنے بندہ کا ساتھ دینے کے لیے آسمان سے آتشی رتھوں اور آتشی گھوڑوں کو بھیجتا ہے۔ اور وہ ارد گرد پورے گھر کے ہے، پورے گھر کے گرد ان کی کیا لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کے چگرد حفاظتی باڑ لگائی، اور وہ باڑ کون سی تھی؟ آتشی گھوڑوں اور آتشی رتھوں کی۔ بائبل میں لکھا ہے، جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ بے شک ارامی بادشاہ نے بڑی زوراور فوج بھیجی، بڑا لشکر بھیجا
रथ बेचे, घोड़े बेचे, लेकिन वो फतह ना पा सका। बल्कि बाइबल में लिखा है कि एलीशा नबी ने दुआ की और वो सारा लश्कर जो है वो अंधा हो गया, वो कुछ ना देख पाए, बल्कि जाकर क्या हो गया, इसराइल बादशाह के जाकर वो नौकर बन गए, मुलाजिम बन गए, उनकी दस्तरस में उनके असीर होकर वहाँ पर उनका ठिकाना हुआ। लेकिन जब वो वहाँ पर ठिकाना करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि एलीशा नबी जब उस बादशाह के पास, इसराइल के बादशाह के पास उस सारे लश्कर को भेज देते हैं, तब इसराइल का बादशाह उनको कत्ल करना चाहता है। लेकिन एलीशा नबी वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि तू इनकी क्या कर, मेहमान नवाजी कर, खातर मदारत कर और इनको खाना खिला। तब बादशाह ने इस हुक्म को पाकर उनको खाना खिलाया, उनको ताज़ा दम किया, और तब लिखा है कि वो खाना खाकर वापस मुड़ गए और फिर कभी भी वो जंग के लिए दोबारा ना आए। कितनी खुशी की बात है। बाइबल यहाँ पर हमें एक और सबक देती है कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भलाई करनी है, दुश्मनों के साथ भी नेकी का सलूक करना है। बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला। जब तू ऐसा करता है तो उसके सर पर अंगारों का ढेर रखता है। तो यहाँ पर खुदा ने अपने बंदा को जब महफूज किया, बचाया, तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि खुदा के बंदा का दिल खुदा से लगा हुआ था। और जब हम देखते हैं ज़बूर में लिखा है कि जब खुदा अपने लोगों को बचाता है तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, फरिश्ते हाथों पर उठा लेते हैं। और इस घर में जहाँ एलीशा नबी ठिकाना किए हुए थे, रहाइश किए हुए थे, खुदा ने उस घर के चुगिर्द आतशी रथों की बाड़ लगाई है, आतशी घोड़ों की बाड़ लगाई है। तो आज जितने ज़्यादा लोग जो चाहते हैं कि खुदा हमारे घरानों को महफूज करे, हम दुश्मनों की जो तलवार का लुकमा ना बने, हम दुश्मन के तानों का लुकमा ना बने, हमारे घराने महफूज किए जाएं, हम महफूज किए जाएं, ऐसे ही खुदा हमारे चुगिर्द आतशी बाड़ लगाए, तो आज हमें उसके साथ दिल लगाने की ज़रूरत है। लिखा है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। तो आज ज़रूरत है, सरफराजी चाहते हैं, दुश्मन से बचना चाहते हैं, हर एक मामला में आप बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो दुनियावी सोचों से आज़ाद होकर, दुनियादारी के कामों से निकलकर आज उसके साथ दिल लगाएं, अपनी मोहब्बत का हाथ खुदा की जानब बढ़ाएं, अपनी जो तमाम फ़िक्रें हैं उसके कदमों में रख कर उसके हुजूर में सरनगू होकर, सरबसजूद होकर झुकें, ताकि वो आपको सरफराज कर सके, आपको छुड़ा सके, उसको पहचाने, उसकी आवाज़ को पहचाने, ताकि खुदा आपको हर एक मुश्किल सिचुएशन में आज़ादी दे सके, हर एक प्रॉब्लम से खुदा आपको निकाल सके।